الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 تک مکمل کیا تھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 6، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہم ترین پیغام اور نکات پر آیت نمبر 6 مبنی ہے، انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے۔ اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، یعنی ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ اس میں جو سب سے اہم لفظ ہے وہ ہدایت کا ہے۔ ہدایت کا لفظ، اس کا ایک اصل معنی ہے اور پھر اسی اصل معنی سے نکلے ہوئے 4 مختلف معانی میں یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں ہدن، الہدا، اہدے جیسے یہاں پر ہے، یہ جب لفظ آتا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اگر ہمیں یہ 4 معانی کے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ معلوم ہو تو ہم صحیح تشخیص دے پائیں گے کہ یہاں پر ہدایت کا کون سا معنی یا کون سا رتبہ، کیونکہ یہ جو 4 معانی ہیں یہ رتبے ہیں۔ جس کے پاس پہلا رتبہ ہو ہدایت کا، اسی کے لیے دوسری ہدایت ہے، دوسرا رتبہ ہے۔ جس کے پاس دوسرا رتبہ ہو اسی سے تیسرے رتبے کا تعلق بنے گا، اور جس کے پاس تیسرا رتبہ ہو اسی کو پھر چوتھا رتبہ ملے گا۔ اگر کسی کے پاس پہلی ہدایت نہ ہو تو دوسری بھی نہیں ملے گی، دوسری نہ ہو تو تیسری بھی نہیں ملے گی، اور تیسری نہ ہو تو چوتھی بھی نہیں ملے گی۔ توجہ فرمائیں۔ عام ترجمہ کیا جاتا ہے؟ اہدنا، ہماری ہدایت کر، ہماری ہدایت فرما۔ سب سے پہلے تو ہدایت کے عنوان سے اس بات کو آپ ذہن نشین فرمائیں کہ سورۃ الفاتحہ جیسے میں نے عرض کیا اتنی اہم ہے اللہ کی نگاہ میں کہ کسی اور سورت کو نماز میں پڑھنا اللہ نے واجب نہیں کیا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے۔ سورۃ الفاتحہ وہ واحد سورہ ہے جو واجب ہے، اور پھر اور زیادہ اہمیت جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ واجب کیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اور بھی صورتیں تھیں، فرما دیتا کہ پہلی رکعت میں تم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں کوئی اور سورت پڑھنی ہے، لیکن دونوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب کیا۔ سورۃ الفاتحہ دعا ہے، مانگنا ہے خدا سے۔ ابھی تک جو جملے بولے گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض ادب تھا، اقرار تھا کہ سب کچھ تو ہی ہے اور سب کچھ تیری طرف سے۔ اس آیت سے سوال کا آغاز ہو رہا ہے، یہ سارا مقدمہ تھا پہلے۔ اصل میں اللہ بندے کو سکھا رہا ہے کہ تو نے مجھ سے کچھ مانگنا ہے۔ اور آپ توجہ کریں، اہم ترین جو سورہ ہے، جو میں نے اہمیت کے پہلو آپ کی خدمت میں عرض کیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں مانگنے کا ہمیں سکھایا؟ فقط ایک چیز،
اور اس چیز کا نام ہے ہدایت، یعنی خدا کی نظروں میں انسان کے لیے اس پوری کائنات کی چیزوں میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے ہدایت، کہ جس کے پاس ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس نہ ہو ابدی بدبختی اور بد نصیبی کا شکار ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک انسان کو سورۃ الفاتحہ کا یہ پیغام ہے کہ اپنی زندگی میں تمام چیزوں سے زیادہ انسان کو ہدایت کا طلبگار اور ہدایت کا تشنا اور پیاسا ہونا چاہیے، اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ ہمیں یہ میسج دے رہی ہے۔ بس میں نے کیا عرض کیا کہ اہم ترین سورہ میں اللہ نے ایک چیز کا سوال ہمیں کرنا سکھایا ہے کہ مجھ سے یہ ایک چیز مانگو، کہ اگر یہ چیز تمہیں مل گئی تو گویا سب کچھ تمہیں مل گیا، اور اگر یہ چیز نہ ملی، باقی ساری دنیا بھی مل جائے تو تمہیں گھاٹے کا سودا ہوا۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ میں پہلے عرض کر دوں صراط اور مستقیم کا معنی۔ صراط جو لفظ ہے اس کا اپنا معنی بھی سیدھا راستہ ہے، اور المستقیم جس کا ترجمہ سیدھا کیا جاتا ہے یہ مزید تاکید کے لیے، ہم اردو میں سادہ لفظوں میں کہیں بالکل سیدھا جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اللہ سے اس راستے کی رہنمائی مانگی جا رہی، یعنی اللہ نے خود سکھایا کہ میں نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک ایسا راستہ میرے پاس ہے جسے تمہیں مجھ سے طلب کرنا ہے، اپنے اندر اس کی ضرورت کا احساس کرنا ہے کہ جو بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ اب آئیے لفظ ہدایت کی طرف توجہ فرمائیں۔ ہدایت کا جو اصل معنی ہے، چونکہ یہ انسان کی زندگی کی اہم ترین چیز ہے، لہٰذا آپ سے گزارش کروں گا تاکیداً کہ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اس طرح سنیں گے کہ گویا آپ نے کوئی ایگزام دینا اور بعد میں آپ نے پیپر پر لکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، ہدایت کا مطلب کیا ہے۔ ہدایت کا جو عربی زبان میں اصل معنی ہے وہ ہے ایسی رہنمائی جو لطف پر مبنی ہو، یعنی آپ کسی کی ایسی رہنمائی کریں کہ جو رہنمائی کر کے آپ اس پر لطف اور احسان کر رہے ہیں، کسی ایسی چیز کی طرف گائیڈ کریں جس میں اس کا فائدہ ہو۔ عربی میں کہتے ہیں دلالت بلطف، دلالت یعنی رہنمائی، اور اسی سے دلیل بھی ہے، دلیل بھی کیونکہ حق کی طرف رہنما ہوتی ہے اس لیے اسے دلیل کہا جاتا ہے۔ ایسی رہنمائی کہ جو مبنی بر لطف ہے، ورنہ بعض لوگ راستے دکھاتے ہیں لیکن وہ راستے کسی کھائی میں گرا رہے ہوتے ہیں انسان کو، اگرچہ ظاہری طور پر چمک دمک والے ہوں۔ بس ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ایسی رہنمائی کہ رہنمائی کرنے والا جس کی رہنمائی کر رہا ہے اس پر لطف اور احسان کا ارادہ رکھتا ہے، یہ اس کا اصل معنی ہے۔ اس کو ذہنوں میں محفوظ کریں۔ اب اس کے جو میں نے عرض کیا کہ 4 مختلف معانی یا جن کو میں نے رتبے کہا قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ آپ قرآن کریم میں جہاں بھی ہدایت کا نام دیکھیں گے، اسم دیکھیں گے یا فعل دیکھیں گے اس سے بنا ہوا، تو ان 4 میں سے ایک معنی ہوگا اس میں، اور یہ 4 معنی بیان کر کے پھر ہم دیکھیں گے کہ اس آیت میں اہدنا الصراط المستقیم میں کون سا رتبہ مانگا جا رہا ہے۔ ہدایت کا پہلا رتبہ، توجہ فرمائیں، وہ رہنمائی کہ جو اللہ نے نہ صرف یہ کہ انسانوں کی ہے بلکہ حیوانوں کی بھی، نباتات کی بھی،
جمادات کی بھی، مثلا پودوں وغیرہ کی بھی جو زمین سے اگتے ہیں ان کو نباتات کہتے ہیں. کیونکہ اس لیے عرض کروں کہ اردو کا بوریا بستر آہستہ آہستہ گول ہوتا جا رہا ہے ہمارے یہاں سے، تو اس کی وضاحت بعض اوقات ضروری ہوتی ہے. وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں ان کو نباتات کہتے ہیں. ان میں ایک قسم کی حرکت ہوتی ہے، حیوانوں سے کم حرکت ہوتی ہے لیکن حرکت ہوتی ہے. نہ صرف حیوانات کی ہدایت بلکہ نباتات کی ہدایت، بلکہ جمادات کی ہدایت. جمادات کس سے ہے؟ جمود سے ہے، جس میں ظاہری طور پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی. البتہ ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ ہر چیز، چاہے وہ گیس ہے، چاہے وہ لیکوڈ ہے، چاہے وہ سالڈ ہے، اس کے اندر جو جن چیزوں سے، جن پارٹیکل سے مل کر، ایٹمز سے یا مولیکیول سے مل کر وہ بنتا ہے، ان میں حرکت ہوتی ہے، ان میں وائبریشن، حرکت ہوتی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. ہم اسے جمادات کہتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں کہ جن کے اندر حرکت نہیں ہے. ان کی بھی اللہ نے ہدایت کی ہے. بہت توجہ سے، خاص طور پہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ فرمائیں، بچے، نوجوان. کیا عرض کیا میں نے؟ خداوند عالم نے اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی، اور اگر تھوڑی سائنس کی زبان میں کہیں تو ایک ایک ایٹم کی، اور وہ ایٹم جن سب ایٹامک پارٹیکل سے مل کر بنا ہے، ان پارٹیکلز تک کی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی پکی اور مضبوط ہدایت کر دی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں یہ ساری کائنات منظم دکھائی دیتی ہے. آپ اس کائنات کی جس چیز کو بھی دیکھ لیں، آپ جو یہ کیمسٹری میں پیریوڈک ٹیبل پڑھایا جاتا ہے جس میں ایلیمنٹس، ان تمام ایلیمنٹس کی، کہ جو عام حالات میں چاہے گیس کی شکل میں ہوتے ہیں، چاہے مائع کی لیکوڈ کی شکل میں ہوتے ہیں، اور چاہے ٹھوس سالڈ حالت میں ہوتے ہیں، ان تمام کے اندر جو کوالٹیز ہیں، اور جب ان کے حالات کو تبدیل کر دیا جائے، مثلا ان کے ٹیمپریچر کو تبدیل کر دیا جائے، تو مختلف مثلا حالات میں جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، جیسے یہ رد عمل شو کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری کوالٹیز آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل منظم ہے، مشخص ہے. اپنے ایسا نہیں کہ موڈ پہ چلتے ہو. مثلا پانی کا آج موڈ کیا ہے کہ میں 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بوائل کروں گا، لیکن کل وہ کہے میرا موڈ نہیں ہے، آج مجھے 1000 بھی کر دو میں بوائل نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہے، وہ پابند ہے، پانی پابند ہے. اور اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ خود سمجھتے ہیں کہ اگر اس نظم کی مثالیں دینے پر ہم آ جائیں تو شاید ساری عمر بھی گزر جائے تو ہم مثالیں دے نہیں سکتے. یہ ساری سائنس اسی کے پیچھے، انہی جن چیزوں سے مل کر یہ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات بنی ہے، جن ایلیمنٹ سے مل کر، جن چیزوں سے مل کر، انہی کی کوالٹیز کا مشاہدہ کرنا، اسے ڈسکور کرنا، اور پھر اس کو استعمال کر کے، سمجھنے کے بعد، ڈسکور کرنے کے بعد اس کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا لینا، یہ سائنس کا کام ہے. لیکن یاد رکھیے کہ نہ کوئی کسی نے دعویٰ کیا ہے، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ نے، اور نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے. اگر کرے بھی تو سب کو پتہ ہے کہ جھوٹا ہے. کہ کوئی آ کے کہے کہ مثلا لوہے کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ میں نے ایجاد کی، یہ کوئی سائنٹسٹ دعویٰ نہ کسی نے کیا ہے، نہ کوئی کر سکتا. کیونکہ جب سے لوہا ہے اس کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں. دنیا کا کوئی بندہ ان چیزوں کے اندر خصوصیات پیدا نہیں کر سکتا. ہاں، ان کی خصوصیات کو ڈسکور کر کے پھر ان کو جوڑ کر مختلف چیزوں کو نئی چیزیں بنا سکتا ہے. جیسے سادہ
اگر مثال دی جائے تو ایک چھوٹے سے بچے کو بلاکس دے دیے جائیں اور پھر وہ ان کی خصوصیات کو سمجھ کر کچھ منصوبہ بنائے اور ان کو جوڑ کر ایک گھر کی شکل بنا لے یا مثلا ایک گاڑی کی شکل بنا لے، یا اس قسم کی بڑے لیول پر سائنس بھی یہی کرتی ہے۔ لہذا یاد رکھیے یہ جو عربی کا لفظ ہے ایجاد، اس کا معنی ہوتا ہے وجود میں لانا، سوائے اللہ کے کوئی ایجاد نہیں کرتا۔ اگر اس کا آپ میننگ ہمیں معلوم ہو تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم کہتے ہیں نا سائنسدان نے فلاں، اس سائنسدان نے یہ ایجاد کیا ہے، یہ مجازن کہتے ہیں، حقیقتاً نہیں کہتے۔ جیسے بہادر انسان کو شیر ہم مجازن کہتے ہیں، وہ ہوتا نہیں ہے شیر، اس کی بہادری کی وجہ سے کہتے ہیں یہ شیر ہے، مثلا ایک سملیرٹی کی وجہ سے، ایک شباہت کی وجہ سے، اس کو مجازی معنی کہا جاتا ہے۔ جب انسان کو شیر کہا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مجازن شیر ہے، نہ کہ حقیقتاً۔ حقیقت میں جو شیر ہوتا ہے وہ تو درندہ ہوتا ہے، اس کی تو تم بھی ہوتی ہے۔ وہ مجھے یاد آ گیا اسکول کے زمانے میں بعض دفعہ کسی بچے کو چھیڑنا ہوتا تو کہتے تھے اس کا نام لے کے فلان ہمارا شیر ہے، بس دم لگانے کی دیر، یعنی اس کو اگر دم لگا دیں تو یہ شیر بن جائے گا۔ تو یہ حقیقت اور مجاز کا مکسچر، ٹھیک ہے۔ انسان کو جب شیر کہا جاتا ہے تو اس کی شجاعت کی وجہ سے شیر کہا جاتا ہے۔ کسی انسان کو مثلا ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں یار یہ بندہ یہ لومڑی ہے، کیا مطلب؟ بہت مکار ہے، اس سے بچ کے رہو۔ وہ لومڑی ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک صفت کی وجہ سے اس کو اس قسم کا جو لفظ کا استعمال ہے، چونکہ یہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس کو کہتے ہیں مجازی استعمال۔ حقیقی استعمال، لفظ کے دو استعمال ہوتے ہیں، ایک اس کے حقیقی معنی میں، ایک اس کے مجازی معنی میں۔ حقیقی معنی کب ہے؟ شیر کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ جو جنگل میں رہتا ہے، جس کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، جو درندہ ہوتا ہے، وہ حقیقی معنی۔ لیکن ایک شیر کا مجازی استعمال ہے کس کے بارے میں؟ بہادر انسان کے بارے میں، جیسے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، مثلا یہ بھی کسی سے نہیں ڈرتا۔ عربی زبان میں اسد مثلا ایک لفظ ہے جو شیر کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایجاد کا جو حقیقی معنی ہے وہ صرف اللہ کر سکتا ہے، اور وہ یہ کیا معنی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، عدم، نتھنگ، کچھ نہیں سے کچھ بنانا، یہ فقط اور فقط کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اس لیے فرماتا ہے مثلا فاطر السماوات والارض، پہلی مرتبہ، یا بدیع السماوات والارض، فرسٹ ٹائم کچھ بھی نہیں تھا، اس کچھ بھی نہیں سے اتنا سب کچھ بنانے والا۔ انسانوں کو کہتے ہیں خالق، مجازن کہتے ہیں، مثلا کہتے ہیں جناب ریڈیو کا خالق فلان شخص، انٹرنیٹ کا خالق، خالق نہیں ہے، کاشف، کشف کرنے والا، جس نے ڈسکور کیا۔ انہی چیزوں میں یہ صفات موجود تھی، یہ صلاحیات، کوالٹیز موجود تھی، اس نے ڈسکور کیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو انٹرنیٹ بھی ہے، یہ ارادہ کچھ اور تھا، چیز کوئی اور کشف ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑی لیبارٹری ہے، ظاہراً یہ سوئٹزرلینڈ میں ہے، سوئٹزرلینڈ اور فرانس کا بارڈر، اگر میں غلطی نہ کروں تو یورپین کاؤنسل فار نیوکلیئر ریسرچ، ان کی ایک لیبارٹری ہے بہت بڑی، بہت سارے کام ہو رہے ہیں اس میں، کہ ہر ایک کی ایک الگ داستان ہے، بہت عظیم کام ہو رہے ہیں، بہت سارے ممالک کے سائنٹسٹ اس میں انوالو ہیں، پاکستان کے بھی شاید 90 سے زیادہ سائنسدان اس میں انوالو ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جو لیبارٹری ہے، اس کے اندر جو لوگ کام کرتے تھے، کچھ لوگ تو وہی تھے اور کچھ لوگ اپنے اپنے ملکوں میں تھے۔ جو اس کا انچارج تھا وہ اس نے چاہا کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا سافٹ ویئر، کوئی ایسا نیٹ ورک ہو کہ اس لیبارٹری کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا رابطہ، وہ جو اپنے اپنے ممالک میں بیٹھے ہیں ان لوگوں سے ہر وقت قائم رہے۔
اصل میں ان سائنسدانوں کے آپس میں رابطے کے لیے کچھ طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی، بیچ میں سے وہ چیز پیدا ہو گئی، وہ چیز نکل آئی کہ جس کو آج میں اور آپ انٹرنیٹ کہتے ہیں۔ ساری دنیا کو ہی کنیکٹ کر دیا۔ ارادہ نہیں تھا ان کا، یہ ارادہ تو ایک محدود سکیل پر تھا، لیکن ایک چیز ایسی آ گئی کہ جس نے دنیا میں ایک نیا انقلاب برپا کر دیا، کمیونیکیشن کا، رابطے کا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ ایجاد کا معنی واضح ہے۔ اپنے اصل معنی میں ایجاد کرنے والا، جس کو موجد کہا جاتا ہے، وہ فقط اور فقط خداوند عالم کی ذات ہے۔ وہ جو خالق ہے، اس نے خلق کرنے کے بعد ایسے ہی بے ہنگم نہیں چھوڑا چیزوں کو۔ تمام دنیا کی ایلیمنٹس میں جتنی خصوصیات ہیں اور جتنی منظم موومنٹ اس کائنات کی ہمیں نظر آتی ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید جو تصور پیش کرتا ہے کائنات کا، وہ کیا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اپنے خالق کی تسبیح کرتی ہے، کیونکہ ہر چیز گائیڈڈ ہے، رہنمائی شدہ ہے۔ کہاں پر قرآن نے اس ہدایت کا تذکرہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں۔ آج کا سائنسدان اس نظم کا سبب ڈھونڈنے کے لیے بے قرار ہے۔ اسی جو میں نے عرض کیا، یہ یورپین کاؤنسل فار نیوکلیئر ریسرچ، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ دھماکہ جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، جب وہ ہوا تھا تو جب دھماکہ ہوتا ہے تو ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، اس سے تو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، لیکن اتنا منظم دھماکہ جس کے نتیجے میں یہ اتنی منظم کائنات وجود میں آ گئی، جس میں ہر چیز ایک خاص، ایک میجرڈ طریقے پر چل رہی ہے۔ کیا چیز سبب ہے جس نے یہ نظم دے دیا ان سب چیزوں کو، یہ کوالٹیز رکھ دی ہیں ہر چیز کے اندر؟ کام تو مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا، لیکن مسلمان وردوں، وظیفوں اور ثوابوں کے چکر میں پڑ گئے اور اسلام کو محدود کر کے ایک پتہ نہیں کیا بنا دیا اس کا۔ جبکہ اسی قرآن نے، آپ کو معلوم ہے، قرآن مجید کی احکام کی آیات، فقہی احکام کی آیات، آپ دیکھیے دوری کتنی ہو گئی ہے۔ فقہی احکام، جس سے سادہ لفظوں میں کہوں تو توضیح المسائل بنتی ہے، فقہی احکام کی جو ڈائریکٹ آیات ہے، جس میں فقہی احکام جن کا موضوع ہے، تقریباً 500 ہے، 500، اور وہ آیات کے جس میں اللہ نے اس کائنات میں غور کی دعوت دی ہے۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ سائنس کی دعوت ہے، یہ مشاہدے کی، انہیں دیکھنے کی، انہیں سٹڈی کرنے کی دعوت ہے۔ ہم نے نہیں کیا، ہم ٹریک سے اتر گئے، ہم نے اس کائنات کی عظیم ترین کتاب کو تعویذیں بنانے کے لیے اور استخارہ کرنے کے لیے مخصوص کر دی۔ 700 آیات قرآن مجید کی ڈائریکٹلی ہمیں سائنس کی طرف جانے کی دعوت دیتی ہیں، اس کائنات کو سٹڈی کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون ہے صاحبان عقل؟ الذین یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ تصور دے رہا ہے صاحبان عقل کا،
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو خدا کو یاد رکھتے ہیں۔ اتنی عظیم کائنات کا جب مشاہدہ کرتے ہیں تو اس کے خالق سے روب میں آ جاتے ہیں کہ کتنا بڑا عالم ہے وہ جس نے اسے کریٹ کیا، جس نے اتنی مائکروسکوپک سے بھی مثلا کم حیثیت کی چیزوں کو آپس میں پرو دیا ہے۔ کتنا زبردست عالم ہے اور ہر چیز کو گائیڈ کر دیا ہے اس کا ٹریک کہ تو نے اس کائنات کے اندر کیا کردار ادا کرنا، ایک ایک پارٹیکل کو سمجھا دیا۔ تو وہ اس خالق کو بھولتے نہیں، قیاماً چاہے وہ کھڑے ہوں، وقعوداً چاہے وہ بیٹھے ہوں، وعلی جنوبہم چاہے پہلو کے بل لیٹے ہوں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ اور تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، کس میں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی خلقت میں دماغ دوڑاتے ہیں اپنا۔ یہ قرآن کی دعوت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ طوطے کی طرح رٹ لو اور صرف اس کو رٹتے جاؤ، میننگ کا تمہیں پتہ بھی نہ ہو، اس سے تمہارے پیسے ڈبل ہو جائیں گے، تمہارے اس سے تمہارے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ کریں، لیکن جو آپ کو کائنات کو مسخر کرنے کی دعوت دینے والی کتاب ہے، ادھر جس نے انسان کا رخ کروایا اس کو ان کاموں میں محدود کر دیا گیا۔ لہذا اللہ نے پھر سزا دی ہم سب کو جب ہم نے یہ میدان چھوڑا جس کی طرف جو اقوام آج دنیا کو قبضے میں لے کر بیٹھی ہیں، وہ اسی راستے پر چلیں، اسی کائنات کے اندر سائنس ریسرچ کرنا سکھاتی ہے، اور جو ریسرچ کرے گا یہ اپنے راز اس کو بتائے گی، اور جس کو وہ اپنے راز بتائے گی وہ پھر دوسروں سے نوکری لے گا، طاقتور ہو جائے گا۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ جنہوں نے کیا دنیا ان کے پاس ہے، اللہ کا قانون چینج نہیں ہوتا کہ بد دعائیں کر کے ہم اللہ کا قانون چینج کر لیں بد دعاؤں سے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کام چورو، تمہیں تو میں نے ان سے پہلے کہا تھا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ جب یہ لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے تب تمہیں دعوت دی گئی تھی، تب تمہیں اس ٹریک پر میں نے ڈالا، لیکن تم نے دین کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا اپنی پشت پر۔ تم نے ساری لائف کا جو تمہیں طریقہ بتاتا تھا زندگی کیسے، اہداف کیا ہیں تمہاری زندگی کے، اس کو تم نے سائڈ پہ کر دیا اور آج تم بیکاری بن گئے ان اقوام کے۔ یہ تمہاری سزا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان و زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا یورپین کاؤنسل فار نیوکلیر ریسرچ یہی کام کر رہی ہے۔ یہ کائنات میں نظم آیا کہاں سے ہے؟ سائنسدان حیران ہے، پریشان ہے۔ بعض وجوہات کی وجہ سے دین ان کو اچھا نہیں لگتا، اس کی بھی ایک داستان ہے، اس کا بھی ایک سبب ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں دین کے بارے میں ایک نیگیٹو ذہنیت موجود ہے جس کے ایفیکٹس مثلا تمام ممالک میں، تمام معاشروں میں، اسلامی معاشروں میں بھی اور ہمارے اپنے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں، اور بے دینی پھیلتی ہے اس سے۔ اس کے اسباب ہیں، کسی وقت میں توفیق ملی تو اس کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن اسلام تو وہ ملک ہے کہ وہ اس زمانے کے عرب کو جس کا علم سے تعلق کوئی نہیں، اتنی بڑی چیزوں کی دعوت دے رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں تفکر، اور جب تفکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے اس اتنے بڑے نظام کو بغیر کسی مقصد کے ایویں ہی پیدا نہیں کر دیا۔ یہ قرآن ہے۔ پہلا ہدایت کا رتبہ کیا ہے؟ کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ فیض یاب ہے اس پہلے رتبے سے جو اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔
جب اس کو بنایا اس کو گائیڈ بھی کر دیا۔ اس کی طرف اشارہ ہے سورہ طٰہٰ میں، جب حضرت موسیٰ اور حضرت فرعون علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے اللہ کے حکم سے اسے دعوت دینے کے لیے، تو اس نے سوال کیا۔ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا۔ تو اس نے پوچھا حضرت موسیٰ سے، من ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ انٹروڈیوس کرواؤ اس کو۔ فرعون کے جواب میں، فرعون کے اس سوال کے جواب میں جو اللہ کا تعارف کروایا حضرت موسیٰ نے، اس میں اس ہدایت کا ذکر کیا جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہدایت کا پہلا معنی، پہلا رتبہ یہ ہے جو اللہ نے ہر چیز کی کر دی۔ کیا فرمایا حضرت موسیٰ نے؟ فرمایا ربنا الذی، ہمارا رب وہ ذات ہے، ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ، کہ یہ جو تجھے ساری کائنات میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہمارا رب وہ ہے کہ جنہوں نے ان چیزوں کو، ان کا وجود، ان کی خلقت عطا کی ہے، اور خلقت عطا کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا کہ یہ بے ہنگم پڑی رہے، جس کا جدھر منہ آئے وہ حرکت کرے۔ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہر چیز کو اس کی خلقت، اس کا وجود عطا کیا، جو وہ ہے وہ بنایا اس کو، اور پھر بنانے کے بعد ثم ہدا، اس کی ہدایت بھی کر دی کہ اس کو تجھے جو وجود دیا گیا ہے تو نے کیا کردار ادا کرنا ہے اس کائنات میں، وہ خصوصیات بھی اس کو عطا کی اور راستہ بھی اس کو دکھا دیا۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ آج انسان نے جتنی ترقی کی ہے اس کی بنیاد ایک کانسیپٹ ہے، اور وہ کیا کہ یہ جتنے بھی قوانین ہیں، چاہے جن کو ہم فزکس میں پڑھتے ہیں، چاہے جن کو ہم مثلا کیمسٹری میں پڑھتے ہیں، یا دیگر سائنس کی برانچز میں جن قوانین کو ہم پڑھتے ہیں، انسان کو اعتماد ہے کہ یہ قوانین فکسڈ، یہ بدلتے نہیں ہیں۔ مثلا وہ قانون جس کے تحت کشتی پانی میں تیرتی ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوگا، وہ قانون جس کے تحت ہوا جہاز کو، ایروپلین کو اٹھا لیتی ہے اور وہ ہوا میں تیرنے لگتا ہے، وہ قانون کبھی چینج نہیں ہو سکتا۔ اس پر اعتماد کیا سائنسدانوں نے، تب ہوائی جہاز وجود میں آئے، ورنہ اگر ان کو یہ ہوتا کہ پانی تو اپنے موڈ کا مالک ہے تو کوئی بھی اتنے مثلا ملینز آف ڈالرز لگا کر جہاز نہ بناتے۔ کیا پتا اس جہاز کو قبول کر لے ہوا، دوسرے اسی طرح کے جہاز کو کہ میں قبول نہیں کرتی، میرا موڈ نہیں ہے۔ یہ نظم اس کائنات کا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اس گائیڈنس کی طرف سے آیا۔ سائنسدان اب تک سے ڈھونڈ رہے ہیں، چونکہ وہ خدا کی طرف جانا نہیں چاہتے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کا ایک مشکل ہے، ان کی آج دنیا کی ایک مشکل ہے جس کی وجہ سے مادہ پرستی، میٹیریلزم کی طرف دماغ زیادہ جاتے ہیں۔ لیکن خود ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے آج کی سائنس کے پاس، تمام تر اس ترقی کے باوجود، کہ یہ کائنات میں نظم آیا کا، اس لیے کہ میٹر تو سینس نہیں رکھتا، میٹر میں تو عقل نہیں ہوتی، مادے میں تو عقل اور شعور نہیں ہوتی، پھر یہ کیوں اتنا گائیڈڈ، اتنا منظم بیہیویئر کا مظاہرہ کرتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس اس پہلے معنی کے لیے میں یہاں پر اکتفا کرتا ہوں، بات کو روکتا ہوں۔ اس کی مثالیں آپ جتنا سوچنا چاہیں کبھی ختم نہیں ہوں۔ وہ جو قرآن کہتا ہے کہ اگر اس زمانے کے لوگوں کی عقل کے مطابق اور ان کی سوچ کے مطابق اور ان کے علم کے مطابق، جو قرآن کہتا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں
تو بھی میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اگرچہ اتنے ہی اور بھی آ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ خدا کی باتیں، خدا نے جو چیزیں تخلیق فرمائی ہیں اور ان کی گہرائیاں اور ان کی باریکیاں اگر ان کو ڈسکس کیا جائے تو اس کی باتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے۔ انسان کے اندر اگر آپ اپنے وجود میں غور کریں، آپ کی آنکھ، آپ کا کان، آپ کا دل جو دھڑک رہا ہے، آپ کا دماغ، آپ کے بدن کے تمام پارٹس بغیر آپ کے کسی آپ کی انوالومنٹ کے گائیڈڈ ہے۔ آپ کا دل گائیڈڈ ہے، خون کو صاف کرنے پر مامور ہے۔ آپ نہیں دھڑکاتے، خود دھڑکتا ہے۔ آپ جب سانس لیتے ہیں طولانی ہو جائے گا۔ آپ جس بھی اپنے بدن کے سسٹم پہ غور کریں، اگر آپ کے بدن کو غذا کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سگنل رکھا ہے۔ بعض اوقات جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کا اندرونی سسٹم صحیح کام نہیں کرتا تو ان کو بھوک محسوس نہیں ہوتی، یعنی ان کا وہ سسٹم سگنل دینے کا برین کو کہ مجھے غذا کی ضرورت ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا بیماری کی وجہ سے۔ لیکن جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو خدا نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ جو آپ کو سگنل دیتا ہے آپ کے دماغ کو کہ اب تجھے کھانا کھانا۔ اور پھر اس خدا نے جو غذائیں رکھی ہیں اس دنیا میں، زمین سے اگائی ہیں، اور مثلاً چارپائے عطا کی ہیں، مختلف قسم کی رنگ برنگ اور ذائقے دار غذائیں، خدا چاہتا تو ان میں سے کسی میں ذائقہ نہ رکھتا، یا ان میں ذائقہ رکھ دیتا لیکن آپ کی زبان میں طاقت نہ رکھتا کہ وہ ان ذائقوں کو چکھ کے لذت کا احساس کر سکے۔ اور اس داستان کو آپ جتنا لمبا لے جانا چاہیں، جتنی چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیں، جو زیادہ بہتر جانتے ہیں اس معاملے میں ان کو پتہ ہے کہ زبان کے اوپر پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں ایسی چیزیں جن کو ٹیسٹ بڈز کہتے ہیں، کہ جن کا کام ہی صرف چکھنا ہوتا ہے، اور وہ دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں کہ بہت مزہ آ رہا ہے یہ جو چیز کھائی جا رہی ہے، یا مزہ نہیں آ رہا، یا نمک کم ہے، یا نمک پورا، یا نمک زیادہ ہے۔ مثلا سب گائیڈڈ ہے۔ یہ حضرت موسیٰ نے فرعون کو بتایا تھا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ذرے ذرے کی ہدایت خلق بھی کیا ہے اور اس کو گائیڈ بھی کیا۔ ہمارا اللہ وہ ہے، رب وہ ہے، تو رب نہیں ہے۔ توجہ فرمائے، اصلی رب میں، خالق میں، اور مجازی طور پہ اگر کوئی اپنے آپ کو خالق کہے، کیا فرق ہے؟ مثلا فرض کریں جس نے پہلی دفعہ یہ نیوکلیئر فشن جس سے ایٹم بم وجود میں آتا ہے، جس نے پہلی دفعہ مثلا فرض کریں یہ کام کیا، تو اگر کنٹرول سے باہر نکل جائے دھماکہ تو یہ جو خود اس کو ڈسکور کرنے والا ہے باقیوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی پل بھر میں جلا کے راکھ کر دے گا، بلکہ راکھ بھی نہیں بچے گی، وہ تو اتنا پاورفل ہوتا ہے۔ حالانکہ اس نے پہلی دفعہ ڈسکور کیا۔ جنہوں نے سب سے پہلے نیوکلیئر ریڈیو ایکٹیویٹی مثلا ڈسکور کی تھی، مجھے بھی ان کے نام یاد نہیں، بہت عرصہ پہلے پڑھے تھے، وہ شاید میاں بیوی تھے یا پتہ نہیں، تو ان کو پتہ نہیں تھا، چونکہ ان ریڈیشن سے وہ خود بیمار ہو گئے تھے، اس ریڈیو ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ خود بیمار ہو گئے، پتہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں کیا کرتی۔ بندے میں مجازی جس کو خالق کہا جائے اس میں اور اصلی خالق میں یہ فرق ہے کہ اس کی ایجاد، میں پھر ایجاد کہہ رہا ہوں مجازی معنی میں، اس کی ایجاد کی ہوئی چیز ہو سکتا ہے اس کو ہی کھا جائے، اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے، اگر جل اٹھے تو اس کو ہی جلا دے،
لیکن اصل پاورفل خالق جو اصلی خالق ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو جس آگ میں اس نے جلانے کی تاثیر رکھی ہے اور وہ طاقتور ہو یا کمزور ہو، جو بھی اس میں ڈالا جائے اس کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ جب وہ اس آگ کو حکم دے تو وہ اسی کے بندے کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جائے اور سلامتی بھی بن جائے۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے آگ کو حکم دیا، جو اس وقت کے صاحب اقتدار تھے انہوں نے کہا آگ جلاؤ۔ ایک پوری بہت بڑی عمارت بنائی گئی تھی جس کے اندر وہ الاؤ روشن کیا گیا تھا، یعنی لوگوں کے دلوں میں ہیبت بیٹھ جائے کہ اتنی بڑی آگ میں ابراہیم کو پھینکنا ہے، لیکن پھینکا گیا تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی بھی سلامتی والی، چونکہ ٹھنڈ بھی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو جیسے آج کل ہوئی ہے تو بعض اوقات پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ یا نار، اصلی خالق وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہر چیز ہر وقت اس کے آرڈر کی پابند ہے۔ اگر وہ کہے پانی کو تو نے کشتیوں کو اٹھانا ہے عام حالات میں تو اٹھائے گا، لیکن اگر وہی کہے کہ تو ان کشتیوں کو اٹھا کے خشکی پہ پھینک دے، سونامی آ جائے، ساری ٹیکنالوجی بیکار ہو جائے گی۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ جس کو تم اپنا ماتحت بنا کر خوش ہو رہے ہو وہی تمہارے خلاف بغاوت کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصلی مالک تم نہیں ہو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا مالک یوم الدین میں اصلی مالک کون ہے؟ کہ جس کی چیزیں ہر وقت پابند، وہ مالک نہیں ہے جس کی عارضی طور پر کچھ عرصے کے لیے کچھ چیزیں جس کے آرڈر میں آ جاتی ہیں اور جس کی پابند ہو جاتی ہیں۔ یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن وسلامن، سلامتی کے ساتھ، علی ابراہیم، ہمارے بندے ابراہیم کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ ابھی اس ہدایت، ہمارا اگرچہ میں نے عرض کیا سارا بدن اس ہدایت سے فیض یاب ہے اور تبھی ہم اس کو یوز کر رہے ہیں، لیکن ابھی جس خاص چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا چونکہ وہ اگلے ہدایت کے رتبوں سے وہ ریلیٹڈ ہے، وہ پہلا رتبہ ہدایت کا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا اس کا نام ہے عقل۔ عقل انسان کے اندر خدا نے رکھ کے اسے پیدا کیا، اور اس عقل کے ذریعے اس نے الگ کر دیا ہے انسانوں کو حیوانات سے اور باقی چیزوں سے۔ حیوانوں کو بھی ان کی جو ضرورت تھی اس کے مطابق سینس دیا ہے۔ مثلا شیر کو پنجے بھی دیے ہیں، دانت بھی دیے ہیں، کیونکہ اس کی غذا ایسی ہے کہ اس کو ضرورت ہے اس کی، اور پھر اس کو شکار کرنے کی طریقہ بھی اس کو بتا دیا۔ حالانکہ حیوان ہے لیکن وہ گھاس نہیں کھاتا، بکری بھی حیوان ہے لیکن وہ گھاس کھاتی۔ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق حیوانوں کو بھی گائیڈ کر دیا۔ شہد کی مکھی کا اللہ نے ذکر کیا، عجیب و غریب گائیڈنس ہے۔ آپ ڈاکومنٹریز اب تو خیر دیکھی جا سکتی ہیں، یا مختلف پرندوں کے حالات آپ دیکھیں کس طرح اپنے گھونسلے بناتے ہیں، کس طرح زبردست۔ عقل حیران ہو جاتی ہے انسان کی جب ان کو کام کرتے ہوئے انسان دیکھتا ہے۔ تو ہر حیوان کو اس کی اپنی ضرورت کے مطابق، لیکن ایک خاص چیز انسان کو عطا کی جس کو عقل کہتے ہیں۔ تو ہم باقی ساری چیزوں کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں پہلا رتبہ ہدایت کا کیا ہے؟ انسان کے لیے عقل ہے، اگرچہ ہمارے جسم کا ایک ایک سیل اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کر رہا ہے۔ جس کے پاس عقل ہے اسی کے لیے ہدایت کا دوسرا رتبہ ہے یا دوسرا معنی۔
اور وہ کون سی ہدایت ہے؟ وہ ہدایت، وہ رہنمائی، عقل دینا بھی رہنمائی ہے، یعنی ایسی چیز کہ جس کو استعمال کرنے سے اور دروازے کھولیں گے۔ لہذا جو عقل استعمال نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے چارپائے ہو تم۔ جو عقل کو استعمال نہیں کرتے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کو ہم نے قلوب دیے۔ قرآن مجید میں قلب اس معنی میں نہیں ہے ہارٹ جو خون پمپ کرتا ہے، بلکہ قلب عقل کے مرکز کے معنی میں، جہاں ساری انفارمیشن حواس سے خمسہ سے 5 سینسز سے جہاں جمع ہوتی ہے اور جہاں پہ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں، اس سینٹر کو قرآن کا کہتا ہے قلب۔ یا ایک اور لفظ کی استعمال کیا قرآن نے، فؤاد، کے وقت آنے پہ دونوں کی انشاءاللہ وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن زیادہ تر کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ قلب۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو قلب دیے لیکن استعمال نہیں کر، ان کے ذریعے بات کو سمجھتے نہیں ہیں جو خالق سمجھانا چاہتا ہے۔ اولئک کالانعام، یہ ایسے ہی ہیں ہماری نظروں میں جیسے چارپائے چرتے پھرتے ہیں۔ وہ 4 ٹانگوں پہ چرتے پھرتے ہیں، یہ 2 ٹانگوں پہ، کام ان کا بھی چرنا ہے۔ ان کو بھی سوائے حیوانوں والی حرکات کے اور کوئی حرکات نہیں۔ اس کو بھی اپنی مادی ضروریات، سارا ہم و غم حیوان کا وہی ہوتا ہے، اس کا بھی، اس کی شکل انسانوں والی ہے، لیکن جو خالق نے سمجھانا چاہا اس کی طرف نہیں آیا۔ یہ بھی 2 ٹانگوں پہ اگرچہ چلتا ہے لیکن کام حیوانوں والا ہی کرتا ہے، وہی لذات کے پیچھے ہے، جسے حیوان لذات کے پیچھے ہوتا ہے۔ اولئک کالانعام، یہ ایسے ہی ہیں جیسے چارپائے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ تو ان سے بھی بدترین گمراہی کا شکار، اس لیے کہ ان کو تو عقل دی نہیں تھی، ان کو تو اوپر کا رتبہ دیا تھا، ان سے تو کچھ اور ایکسپیکٹڈ تھا، ان سے تو کچھ اور امید تھی، ان کو تو اشرف المخلوقات، ان کو تو خلیفۃ اللہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کا تعارف خدا کیا کرواتا ہے؟ میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، اور یہ نائب سمجھتا ہے کہ میں نے چند روپوں کی خاطر پورا مہینہ گزارنا ہے، چاہے اس میں نے حرام، چاہے وہ روپے مجھ سے حرام کا تقاضا کرے خالق کی نافرمانی کا، چاہے حرام کا تقاضا نہ کرے، مجھے پیسے چاہیے بس، وہ میری ٹاپ پرائیورٹی ہے، سب سے بڑی ترجیح میری وہ ہے۔ فرمایا یہ چارپائیوں سے بھی بدتر ہو گئے، ان کو اتنا بڑا مقام دیا تھا، یہ مقصد تخلیق سمجھے ہی نہیں، بے بہرا ہو گئے اس سے۔ انہوں نے اللہ کی بات پر، اللہ کے نبیوں کی بات پر کان ہی نہیں دھرا۔ یہ جو عقل اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی، اس کا وہ استعمال خواہشات کو نکال کر باہر، مفادات کو، مادی مفادات کو سائیڈ پہ کر کے، رشتہ داریوں کو، دوستیوں کو، ایفیلیشنز کو، تعلقات کو، ہر چیز کو باہر نکال کر خالص عقل سے سوچنا، خدا کی طرف سے آئی ہوئی یہ ہدایت، یہ جسے قرآن کہتے ہیں، جو انبیاء کے ذریعے آئی، یہ دوسرا معنی ہے ہدایت کا۔ پہلا معنی جو اللہ نے عقل دی، جس کے پاس وہ پہلا درجہ نہیں ہے یعنی عقل نہیں ہے، یہ دوسرا سٹیپ یعنی قرآن کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے آنے والی ہدایت، یہ اس کے لیے لا یعنی ہے، اس کے لیے معنی نہیں رکھتی، چونکہ اس کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ عقل چاہیے۔ بکری کے لیے نہیں ہے یہ، گائے اور بھینس کے لیے نہیں ہے یہ۔ لہذا قرآن مجید کی زبان میں جس کو انسان بنایا ہے اور وہ اپنی عقل کو اس کو سمجھنے کے لیے، مقصد حیات سمجھنے کے لیے اس کی طرف، اس میں استعمال نہیں کرتا اپنی عقل کو، خدا کہتا ہے تو میرے سامنے اس بکری اور گائے سے بدتر ہے۔ اس کے تو ذمے جو لگا ہے وہ پھر تیرے کام آ رہی ہے، وہ تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، تو اپنی ٹریک سے ہٹ گیا، تجھے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا تھا، تو بدتر ہے ان چارپائیوں سے۔ بس پہلا رتبہ انسان کے لیے کیا ہے؟ عقل۔ دوسرا رتبہ وہ ہدایت، وہ رہنمائی کہ جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے انسانوں کی طرف بھیجی، آسمانی کتابوں کی۔
انبیاء کا کام کیا ہے؟ صاف صاف پہنچا دینا. وَمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور کچھ نہیں ہے ہمارے رسول کے ذمے سوائے بلاغ مبین کے. بلاغ یعنی پہنچا دینا، مبین یعنی صاف صاف، کسی کو اچھا لگے کسی کو اچھا نہ لگے. لوگوں نے جو اپنے مفادات بنا لیے ان کے مفادات کے مطابق ہو یا ان کے مفادات کے خلاف ہو، نبی کا کام ہے اللہ کے پیغام کو صاف صاف لوگوں تک پہنچا دینا. اس سے زیادہ نہ نبی سے سوال ہوگا نہ نبی کی ذمہ داری ہے. بلکہ قرآن نے تو اس سے اگلی بات کر دی. رسول اللہ سے خطاب کر کے فرمایا، اے رسول آپ تو ان کے پیچھے چل چل کے اس غم میں کہ یہ کیوں ایمان نہیں لاتے خود کو ہلاک کر دیں گے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. جان لیجئے اے رسول، جسے آپ چاہ رہے ہیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ ہدایت کریں. تو یہ میں تیسرا معنی بتانے لگوں، توجہ سے سنیے گا. وہ نبی کے ذمے نہیں ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تیسرا درجہ کون سے کہ جس کو قرآن کہہ رہے کہ اے نبی وَإِنَّكَ، مثلا قرآن مجید فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. اے رسول یقیناً آپ ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ شورا کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے غالباً، یا سیکنڈ لاسٹ یا تھرڈ لاسٹ. اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. یقیناً اے رسول آپ ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. یہی قرآن دوسری جگہ پر کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي. آپ ہدایت نہیں کر سکتے. کس کی؟ من احببت، جس کو آپ چاہ رہے ہو. احببت حب سے ہے، آپ کا جی چاہ رہے فلان کی ہدایت ہو جائے، آپ نہیں کر سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. لیکن یہ اللہ ہے جس کی چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے. یہ تیسرا رتبہ ہے ہدایت کا. یہ اے رسول آپ کے اختیار میں، کیونکہ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ راستہ دکھا دینا. اگلا سٹیپ ہے راستے پر چلنا، اس راستے کو اپنا لینا. نہ آپ کی ذمہ داری ہے نہ آپ سے اس کے بارے میں سوال کروں گا کہ مکہ میں فلان شخص کیوں اسلام قبول نہیں کیا اس نے. قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اے رسول آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کیوں جہنم میں چلے گئے. ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اصحاب جحیم یعنی اصحاب جہنم کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. آپ سے سوال کیا جائے گا؟ آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے ادا کی یا ادا نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کے دن جب عدالت لگے گی، انبیاء بھی مسئول ہوں گے اور جن کی طرف انبیاء کو بھیجا گیا تھا وہ بھی مسئول ہوں گے. مسئول یعنی جس سے سوال کیا جائے گا. قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ. اور حتماً ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجا گیا تھا انبیاء کو. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اور جن رسولوں کو ہم نے بھیجا تھا حتماً ہم ان سے بھی روز قیامت سوال کریں گے. وہ جب عظیم عدالت اصل سپریم کورٹ جب لگے گی تو اس میں انبیاء کیا تو اولیاء کیا تو عام لوگ کیا، سب کو اللہ تبارک و تعالی سب سے سوالات پوچھے گا اور ان سوالات کے جوابات وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآلہ.
پس 3 معانی اب تک بیان ہوئے. ریپیٹ کر رہا ہوں. پہلی ہدایت کون سی ہے؟ انسان کے اندر عقل کو رکھ دیا. ابھی باقی چیزوں کو سائڈ پہ کر دیں. جو ذرے ذرے کی ہدایت ہے، انسان کے اندر عقل رکھ کے پہلا درجہ اس کو دے دیا. دوسرا سٹیپ، اس عقل کو، یہ اکیلی کافی نہیں تھی انسان کی ابدی نجات کے لیے. اس کے پاس سب کچھ نہیں تھا. اس کو کامل کرنے کے لیے اللہ نے وحی کے ذریعے اس کی رہنمائی کا اہتمام کیا. قرآن کریم اور اس سے پہلے دیگر آسمانی کتابیں انبیاء کے ذریعے. یہ ہدایت کا دوسرا سٹیپ ہے. یہ اسی کو ملتی ہے جس کے پاس عقل ہو، اسی کا تعلق ہے اس سے. انبیاء کی ذمہ داری کیا ہے؟ راستہ دکھا دینا. تیسرا رتبہ ہدایت کا کس کے لیے ہے؟ جو انبیاء کی ہدایت کو قبول کرے، جو انبیاء کی ہدایت کو قبول کر لے، جان بوجھ کر ہدایت آ جانے کے بعد اس کا انکار نہ کر دے. اسے کہتے ہیں ہم عام لفظوں میں کہ اس کو مثلاً کیا کہتے ہیں؟ اس کو اللہ نے بڑی توفیق دی ہوئی ہے. یہ توفیق کی تقسیم جو ہوتی ہے یہ ایسے بغیر کسی قانون کے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ اس کو گائیڈ کر دو، اس کو جہنمی بنا دو. یہ خلاف عدل الہی ہے. وقت ہمارا تمام ہے، چونکہ چند منٹ لیٹ شروع ہوا تھا درس، اس لیے میں چند منٹ اوپر لے رہا ہوں. اپنا 1 گھنٹہ کامل کرنا چاہ رہا ہوں. اور انشاءاللہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، ہم اناؤنس بھی کر دیں گے چونکہ نماز مغربین اب پیچھے آتی جا رہی ہے. تو نیکسٹ جو درس، اگلا جو درس ہوگا اگلے اتوار کو ہوگا انشاءاللہ، وہ 6:15 بجے 6:15 پر، کیونکہ گیپ جو ہے بیچ میں فاصلہ نماز کے اور درس کے درمیان وہ بہت کم ہو گیا، لہذا مجبوراً بھی ہمیں چند منٹ لیٹ شروع کرنا پڑتا ہے. تو اگلا درس انشاءاللہ 6:15 بجے شروع ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میں اس تیسرے سٹیپ کی مزید وضاحت کروں گا اگلے درس میں، لیکن ابھی سادہ آپ کے غور کرنے کے لیے ایک جملے کے ذریعے سمجھ لیجئے. توفیق کسے ملتی ہے؟ یہ توفیق اسے ملتی ہے، اللہ نے اس توفیق کی بنیاد اس پہ رکھی ہے کہ بندہ خود سے رغبت کرے خدا کی طرف. ورنہ اگر بندہ سرکشی پر تلا ہو اور بندہ خود ہی نہ آنا چاہے تو پھر چاہے کائنات کے بہترین معلم اور مربی کی محفل میں بیٹھا ہو تب بھی توفیق نہیں ملتی. ورنہ مکہ میں ایک بھی کافر نہ بچتا، سب ایمان لے آتے. مدینہ میں ایک بھی منافق نہ ہوتا، کیونکہ ان کو کائنات کا سب سے عظیم مربی نصیب ہوا تھا. اور وہ مربی کے جو ان کی ہدایت کے لیے نہ دن میں آرام کرتا ہے اور رات کو بھی اپنے آرام کو قربان کرتا ہے. ایسا تڑپ والا مربی کہ جو اس کو مارتے ہیں ہاتھوں سے بھی اور زبان سے بھی، تانوں سے، ان کی بھی ہدایت کے لیے تڑپتا ہے اور خدا کا سب سے عظیم بندہ ہے. اس کی محفل نصیب ہوئی پھر بھی ان کو ہدایت نہیں ملی. کیوں؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جسے آپ چاہے ہدایت نہیں کر سکتے. اس ہدایت کا یہ جو تیسرا درجہ ہے جس کو میں نے توفیق کا نام دیا آسانی کے لیے، یہ کس کو ملتا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے سوچ کر، چاہے اس کے مفادات سے ٹکرا رہی ہو، اپنے مفادات کو سائیڈ پہ رکھے اور خود رغبت کرے، خدا کی طرف آنا چاہے. تب اگر وہ 1 قدم بڑھائے گا تو خداوند عالم کی رحمت 10 قدم اس کی طرف بڑھاتی. ورنہ قرآن نے بار بار فرمایا، اے رسول کیا آپ ان کو زبردستی مومن بنائیں گے؟ نہیں بنا سکتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ أَن تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ،
کیا آپ اکراہ کریں گے، زبردستی مجبور کریں گے ان کو کہ یہ مومن بن جائیں؟ نہ کریں، آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ انک لا تہدی، وہ جو آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ دوسرا رتبہ ہے، کیا؟ راستہ دکھا دینا۔ راستے پہ چلے گا کون؟ وہ ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا۔ فرض کریں آپ کا کوئی دوست سفر پر جائے اور وہاں سے آپ کے لیے ہدیے لے کر آئے، تحفے لے کر آئے، اپنے سب دوستوں کو اکٹھا کرے اور کہے کہ میں جس سفر پہ گیا تھا میں آپ سب کے لیے تحفے لے کر آیا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے لیے میں تحفہ نہ لایا ہوں۔ غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ لیکن یہ تحفہ آپ کو ملنے کی ایک شرط ہے، میرے پاس ہے سب کے لیے۔ خدا کی ہدایت، نبی کی ہدایت کس کے لیے؟ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے۔ ملے گی کس کو؟ وہ جو تیسرا درجہ، اس راستے پہ چلنے والا، جسے میں نے توفیق کا نام دیا۔ وہ دوست آپ کا کہے میں آپ سب کے لیے تحفے لایا ہوں، یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، دوں گا اس کو جو لینا چاہے۔ اگر آپ کو رغبت نہیں ہے، اگر آپ اس کے قدر شناس نہیں ہیں، تو پھر میں آپ کو بے قدرے کو میں دوں گا بھی نہیں توفیق۔ غور کیجئے گا، یہ وہ تیسرا سٹیپ ہے توفیق کہ جو انبیاء کے ذمہ نہیں ہے۔ یہ توفیق کسے ملتی ہے؟ یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن میں، جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اس کے نیچے یہی قانون، یہی راز چھپا ہوا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کوئی رغبت کر رہا ہو ہدایت کی طرف، خداوند عالم زبردستی اس کو جہنمی بنا دے، تو یہ تو عدل الہی کے خلاف ہو جائے گا۔ اور خداوند عالم فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ایک رائی کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر اس نے لوگوں کو جہنم میں ڈالنا ہوتا ہے، اس کا شوق ہوتا تو وہ انبیاء کو بھیجتا ہی نہیں، رہنمائی کرتا۔ اور وہ بھی انبیاء کون سے؟ جنہوں نے کیا ظلم برداشت نہیں کیے، لوگوں کے، بے قدروں کے، قدر ناشناسوں کے کیا ستم برداشت نہیں کیے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ خداوند عالم غور کرنے کی اور فکر کرنے کی اور قرآن مجید کے ساتھ انس پیدا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی تیسرے ہدایت کے ان 3 رتبوں کے بیان پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ توجہ فرما لیں کہ انشاءاللہ سورہ فاتحہ